اللہ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، اور اس کی نگرانی کے لیے ہم نے ان میں سے 12 نقیب ان پر مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اور اللہ اپنے پروردگار کو قرض دیتے رہے، اچھا قرض۔ تو یقین رکھو کہ میں تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس عہد و میثاق کے بعد بھی جو تم میں سے منکر ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان سے اب تم کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، سو معاف کرو اے پیغمبر، اور ان سے درگزر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔